لهم الأمن وهم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة. بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبہ ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین کرام، ظلم انسانی اعمال کو قیامت کے روز برباد کرنے کا سبب ہے. اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اعمال کو قیامت کے روز برباد کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کی آیت کریمہ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم نازل فرمایا تو اس وقت کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے اوپر ایک ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو ہمارے اوپر شاق اور گرا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اینا لم یظلم نفسہ، کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنے نفس کے اوپر اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہے. اس وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں ظلم کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ظلم سے مراد وہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ پر لقمان علیہ السلام کی زبانی نقل کیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم کے ذریعے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد شرک کا ارتکاب نہیں کرتا ہے یا اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آمیز نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے تعلق سے خوشخبری دی ہے کہ لہم الامن، کہ ایسے انسانوں کے لیے امن کامل ہے. ایسے انسان کو قیامت کے روز کسی بھی طرح سے ہراساں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ایسے لوگ اللہ رب العزت کے عذاب سے بالکل مامون ہوں گے. وَهُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے تعلق سے دوسری خوشخبری یہ بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں. یعنی حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں جو کہ ایمان لانے کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے ہیں. حاضرین کرام، ظلم کہتے کس کو ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ تو ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے اوپر جو چیزیں واجب ہیں، جس شکل میں واجب ہیں، آپ ان چیزوں کو اس شکل میں ادا نہ کریں. جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے درجات کے مطابق معاملہ کرو. گویا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں، آپ جب ان سے معاملہ کریں، ان کے ساتھ برتاؤ کریں تو آپ کا یہ معاملہ ان کے مرتبے کے حساب سے ہونا چاہیے. چنانچہ اگر کوئی باپ ہے آپ کا تو آپ اس کو بیٹے کے درجے میں رکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو باپ کے درجے میں رکھ کر کے اس کی عزت کریں. آپ کی والدہ ہے تو والدہ کو والدہ کے درجے میں رکھ کر کے اس کے ساتھ بہتر سلوک کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی امی کو بیٹی کے درجے میں رکھ کر کے جس طرح سے آپ بیٹی کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی ماں کے ساتھ تعامل کرنے لگیں. تو گویا کہ یہ ماں کے ساتھ ظلم ہے، ماں کے ساتھ زیادتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو اس موقع کے لیے ہے کہ من اشار علی اخیہ
بأمر وهو يعلم أن الرشد بغيره فقد خانه. اگر آپ کسی سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو جس سے آپ نے مشورہ طلب کیا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو صحیح بات کا مشورہ دے. لیکن اگر وہ آپ کو مناسب مشورہ نہیں دے رہا ہے تو گویا کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. اسی کیونکہ حدیث میں ہے حق المسلم علی المسلم ست، اس میں سے ایک یہ چیز یہ بھی ہے کہ اذا استنصحک فانصحه، کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرے تو آپ اس کو بہتر مشورہ دیں. اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ ان ظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے روز ظلمت کی شکل میں آئے گا. یعنی اگر آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو قیامت کے روز جس دن آپ کو روشنی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، آپ قیامت کے روز نور کے سب سے زیادہ محتاج ہوں گے، اس دن آپ جب اللہ رب العزت کے سامنے میدان محشر میں آئیں گے تو آپ کے سامنے تہ بتہ ظلمتیں ہوں گی، تاریکیاں ہوں گی، اندھیرا ہوگا اور آپ پھر راستہ بھٹک جائیں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جہنم کے پل کے اوپر پل صراط نصب کی جائے گی. اور اس کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہوگی. اس کے تعلق سے ہے کہ انسان کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا وہ اسی سرعت اور تیزی کے ساتھ اس پل صراط کو پار کرے گا. لیکن اگر آپ قیامت کے روز اس حالت میں آئے ہوں گے کہ آپ نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے، لوگوں کو کے عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا، تو اس صورت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ روایت میں بیان فرمایا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے روز آپ کے لیے اندھیرے کا باعث ہوگا. آپ اگر ظلم کیے ہوں گے تو قیامت کے دن آپ کو راستہ نہیں دکھائی دے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بين الله وبينها وبين الله حجاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے. ان کو مختلف چیزوں کی رہنمائی فرمائی تھی کہ انک تأتی قوما من اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوهم شہادۃ اللہ الہ الا اللہ فإنهم اطاعوک لذلک فاعلمهم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ فإنهم اطاعوک لذلک فاعلمهم ان اللہ افترض علیہم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها. لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ جب ان کے مالوں سے زکوٰۃ لینا تو ایسا نہیں کہ عمدہ قسم کے مال کو ہی زکوٰۃ میں طلب کرنا، نہیں، بلکہ متوسط درجے کا جو مال ہو ان سے طلب کرنا اور ان سے لینا. کیونکہ اگر صرف تمہاری یہ خواہش ہوگی ایاک وکرائم اموالہم، عمدہ قسم کو زکوٰۃ میں لینے سے بچنا، کیونکہ اگر عمدہ قسم کے مال کو زکوٰۃ میں طلب کرو گے تو گویا کہ ان کے اوپر ظلم کرو گے، اور جب ظلم کرو گے تو ظلم کے دل سے نکلا ہوا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظلم مظلوم کے دل سے جو بھی آواز نکلتی ہے وہ اللہ رب العزت کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بددعا اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی اوٹ نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بددعا عرش کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کی طرف چڑھتی ہے، گویا کہ وہ چنگاری ہو. آگ کی چنگاری آپ نے دیکھا ہوگا، جب آگ سے جدا ہوتی ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مثال دے کر کے سمجھایا کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا، کسی کے اوپر زیادتی کی، زیادتی کیا ہے؟ آپ نے اس کے حقوق کو غصب کیا، کسی کے زمین کو آپ نے دبا لیا، کسی کے گھر پہ آپ نے قبضہ کر لیا، کسی کے قلم کو آپ نے چرا لیا، کسی کے کاپی کو آپ نے رکھ لیا، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا جب مظلوم کے منہ سے نکلتی ہے تو یہ آسمان کی طرف ایسے ہی چڑھتی ہے جیسے کہ وہ چنگاری ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإن كانت من فاجر، اگرچہ مظلوم فاجر ہی کیوں نہ ہو، فإن كانت من فاجر، اگر وہ فاجر ہوگا ففجوره على نفسه۔ بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے اوپر ظلم کر لو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی فاجر پر، کسی کافر پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور وہ بد دعا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بد دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ جب کوئی مظلوم شخص اللہ رب العزت کو آواز دیتا ہے، اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی شکایت کو پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے بعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین، کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، تمہارے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تمہارے اوپر ناحق ظلم ہوا ہے، لانصرنک، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے، اگر کوئی مظلوم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے لانصرنک ولو بعد حین، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بد دعا کو قبول کرنے میں کچھ وقت لگ جائے، لیکن میں تمہاری بد دعا ضرور قبول کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، اور جو ظالم ہے اس کے خلاف تمہیں مضبوطی بخشوں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ مظلوم کسی بھی صورت میں ظالم پر زیادتی نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، کہ ظلم و ستم کرنے والا یعنی دو گالی گلوچ کرنے والے جب باہم گالی گلوچ کرتے ہیں تو گالی کا وبال کس پر ہوتا ہے؟ شروعات کرنے والے پر اس کا وبال ہوتا ہے۔ یعنی دو لوگ بیٹھ کر کے ماں بہن کی جو کہانیاں کہتے ہیں، یا ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہیں، یا یہ کہ نسلوں کو کھنگال جاتے ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گالی گلوچ کرنے والے جب مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں اس کا وبال کس پر ہوتا ہے؟ شروعات کرنے والے پر۔ ما لم یعتد المظلوم، بشرطے کی ظالم جو ہے وہ زیادتی نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظالم زیادتی کر جائے اور اس کے بعد بھی اس کا وبال ظالم کے اوپر ہی نہیں، مظلوم اگر زیادتی کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اللہ رب العزت مظلوم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چائے خانوں پر بیٹھتے ہیں یا جب بھی ہماری محفلیں جمتی ہیں تو ہمارا موضوع بحث کیا ہوتا ہے؟ کوئی تیسرا مسلمان بھائی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی انگلیاں تابے کے ہیں اور اس سے وہ اپنے چہرے نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کانوا یقعون علی اعراض الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ اگر دنیا میں ہم بیٹھ کر کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کسی دوسرے کو موضوع گفتگو بناتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولانا ہم کوئی غلط بات تھوڑی کہہ رہے ہیں، جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرو کہ اس ذکر کو تمہارا بھائی ناپسند کرے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی جا رہی ہے اگر ہمارے بھائی کے اندر وہ بات موجود ہے تو کیا اس پر بھی وبال ہے یا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کان فیہ
फ़क़त इग़्तबतहु व इन लम यकुन फ़ीहि फ़क़त बहतहु, कि अगर उसके अंदर वो चीज़ मौजूद है तो गीबत है, अगर उसके अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है तो बहतान है। गौर करने का मकाम है कि हम में से हर आदमी ये दावा यानी सीना चौड़ा करके ये बोलता है कि हम जो बातें कह रहे हैं कोई ढकी छुपी थोड़ी है, ये बात तो उसके अंदर मौजूद है, वो ऐसा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ज़िक्र का आका कभी मा यकरा, अगर आपके मुसलमान भाई के अंदर कोई ऐब है और उस ऐब को दूसरों के सामने तज़किरा कर रहे हैं और उस तज़किरे को वो आदमी जिसके बारे में आप कर रहे हैं उसको मालूम चले तो नापसंद करे, इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत करार दिया है। अब सवाल यह है कि हम अपनी महफिलों को गीबतों से और इस तरह के वबाल से हम आबाद करते हैं तो क़यामत के रोज़ जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होंगे तो हमारा हश्र क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा। नहीं होगा कि एक मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा किराम से, क्या तदरून मल मुफलिस, क्या तुम्हें मालूम है कि कल्लाश कौन है, मुफलिस कौन है, फ़कीर कौन है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो अपने समाज में मुफलिस उसी को शुमार करते हैं जिसके पास दिरहम ना हो, दीनार ना हो, रुपये ना हो, पैसे ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुफलिस वो नहीं है, क़यामत के रोज़ मुफलिस वो इंसान होगा जो पहाड़ों के बराबर सवाब और नेकी लेकर के आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब पेश होगा तो उसने खूब नमाजें पढ़ी होंगी, खूब रोज़े रखे होंगे, खूब ज़कात दिए होंगे, हज किया होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसने किसी को मारा भी होगा, किसी को गाली भी दी होगी, किसी की चुगली भी खाई होगी, यानी तरह तरह के गुनाह के काम भी किए होंगे। जब क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो आएगा तो उसका तकाजा करने वालों की एक लंबी फहरिस्त होगी और लंबी लाइन होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बुलाएगा और पूछेगा कि क्या तुमने इस पर जुल्म किया है। वो शख्स एतराफ़ करेगा। दुनिया में क्या होता है कि हम किसी पर जुल्म करते हैं और जब वो मजलूम शख्स अदालत में पहुंचता है तो जालिम क्या करता है, उससे मजलूम के मुकाबले में ज़्यादा ज़ुबान दराजी करने वाला या ज़बान आवर वकील रख लेता है और इस तरह से वो हक़ को दबा देता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये सब चालबाजियाँ नहीं चलेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो भी बात होगी वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के मुंह पर महर लगा देगा और इंसानों के आज़ा जो जिस्म के आज़ा हैं वो बोल पड़ेंगे और इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। हर इंसान के मुंह पर उस वक्त महर होगा। तो आलम यह होगा कि जितने भी तकाजा करने वाले लोग होंगे वो आएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने जुल्म की दास्तान बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नेकी को उठा करके उसके जुल्म के वक़्त उसको यानी मजलूम को दे देगा। फिर जब जालिम की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी फिर भी तकाजा करने वालों की एक लंबी लिस्ट होगी, लंबी फहरिस्त होगी। उस वक्त मजलूम जो होंगे उनको गुनाहों को लेकर के जालिम के ऊपर डाल दिया जाएगा। कहने का मकाम यह है, कहने का मकसद यह है कि जुल्म निहायत ही ख़तरनाक अमल है और अगर आप इस दुनिया के अंदर नाहक तरीके से किसी इंसान के एक बालिश ज़मीन दबा लेते हैं तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सातों तबक यानी सातों ये जो ज़मीन जिस ज़मीन पर हम रहते हैं इस तरह 7 ज़मीनें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सातों ज़मीनों का हार पहना करके इंसान के गले में डाल देगा। गौर करने का मकाम है कि एक ज़मीन बल्कि एक बालिश ज़मीन अगर आपके गले में डाल दी जाए तो क्या आप उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। बल्कि यहाँ तक बाद हदीसों में है कि जिस ज़मीन को आपने गसब किया होगा क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकल्लफ करेगा कि उस हिस्से को खोदे और क़यामत के दिन वो इंसान उस हिस्से को खोदता रहेगा और उसके जुल्म की यही सज़ा होगी। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर आपने किसी की ज़मीन को गसब किया है, उस पर खूब मुकदमात चले, खूब लड़ाइयाँ हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन आपको मालूम है कि आपने किसी के साथ जुल्म किया है, किसी पर ज़्यादती की है और आपने उसके हक़ को नहीं दिया, तो क्या हुआ? क़यामत के रोज़ जब आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اس کا یہ فیصلہ فرمائے گا کہ آپ کے گلے میں ساتوں زمین کا توق ڈال دے گا، یا پھر جس زمین کو آپ نے ناحق طریقے سے قبضہ کیا ہوگا اس زمین کو اللہ رب العزت کھودنے کے لیے مکلف کر دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مورتی پوجا ہو، یعنی بتوں کی پوجا اب جزیرہ عرب میں نہیں ہو سکتی، نہیں یہ ممکن ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ شیطان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہی خوش ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے تمہارے بیچوں میں تمہارے درمیان جگہ بناتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہے کہ کسی کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے حقوق سلب کرتا ہے، دوسرے پر ظلم کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ہم اپنے معاملات میں جو دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، جیسے کہ ہماری اولادیں ہیں تو اولاد میں جو ہمارے لڑکے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان حقوق کی ہم ادائیگی کرنی ہم پر ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو بہنیں ہیں، ظاہر سی بات ہے باپ کے میراث میں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ اگر ہم انہیں میراث میں حق نہیں دیتے ہیں، میراث میں حصہ نہیں دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہنوں پر ظلم ہے، اور جب ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے تو اس ظلم کی وجہ سے، اس زیادتی کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں سزا سے دوچار کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ظلم کی جو بھی شکلیں ہیں، چاہے وہ اللہ رب العزت سے متعلق ہو، شرک کی شکل میں ان الشرک لظلم عظیم، چاہے وہ ظلم شرک کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، دنیاوی شکل میں، بندوں کے معاملات کی شکل میں جو ہمارے آس پاس اور ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، ظلم کے تمام انواع اور اشکال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور ظلم کے تعلق سے یہ سمجھیں کہ قیامت کے دن یہ تاریکی اور اندھیرا ہے، اور قیامت کے دن جس دن ہم لوگوں کو نور اور روشنی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، یہ ظلم ہمارے لیے اندھیرے کا سبب اور باعث ہوگا، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے روز ظلمت اور تاریکی کے شکل میں آئے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسلامی تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھیں، اور ظلم کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ظلم کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ظلم کی جتنی بھی شکلیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، ان تمام سے توبہ کریں، اور ہم اللہ رب العزت کے سامنے روئے گڑ گڑائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے جو ظلم کی شکلیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ہم ان سے تائب ہوتے ہیں اور ہم ہوش کے ناخن لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ بار اللہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پہ زندہ رکھ۔ بار اللہ جب تو ہمیں وفات دے ایمان کی حالت میں وفات دے۔ بار اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ بار اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما۔ بار اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو انہیں عزت و ثروت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله
رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر والله أعلم بما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.